السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں ڈاکٹر شہناز اور آج ہم بات کریں گے فلاسفی آف پریگمیٹزم۔ فلاسفی آف پریگمیٹزم ماڈرن فلاسفی میں بہت اہم فلاسفی ہے اور اس فلاسفی نے ایجوکیشن سسٹم پر بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہے۔ اس فلاسفی کو ایکسپیریمنٹلزم اور انسٹرومنٹلزم بھی کہا جاتا ہے۔ پریگمیٹزم گریک لفظ پریما سے نکلا ہے جس کے معنی ایکشن، پریکٹس اور پریکٹیکل کے ہیں۔ اس طرح پریگمیٹزم سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی فلاسفی کہ جس کے ذریعے ایکسپیرینس، پریکٹیکل اور ایکشن پر بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہو، یعنی انسان جو کچھ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، لرن کرتا ہے، وہ اپنے ایکسپیرینس اور پریکٹیکل کے ذریعے ہی کرتا ہے۔ اور یہ لفظ سب سے پہلے فلاسفی کے اندر انٹروڈیوس کیا چارلز پیئرس نے۔ ولیم جیمز جو کہ پریگمیٹزم کے ارلی کنٹریبیوٹرز میں قرار دیے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب پریگمیٹزم میں لکھا The pragmatic method is primarily a method of solving metaphysical disputes which are unending۔ پریگمیٹک میتھڈ ایک ایسا میتھڈ ہے کہ جس کے ذریعے میٹافزکس کے جتنے ایسے پرابلمز جو سالو نہیں ہو سکے ان کو سالو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ فلاسفی ٹرن کرتی ہے ایبسٹریکشن ان ایفیشنسی، وربل سولوشنز، پریری ریزنز، فکسڈ پرنسپلز، کلوز سسٹم سے موو کرتی ہے کس کی طرف؟ کنکریٹنس، ایڈوکیسی، فیکٹس، ایکشنز اینڈ پاور کی طرف۔ یعنی یہ وربل سولوشنز کو نہیں مانتے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ کنکریٹنس اور ایڈوکیسی اور فیکٹس اور ایکشن پہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک حقیقت وہی ہے جسے ایکشن کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہو جو حقیقت ہمیں نظر آتی ہے سامنے۔ اور یہ جو ہے وہ کانسیکوینسز آف ایکشن پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، یعنی جو بھی انسان ایکشن کرتا ہے اس کے ریزلٹس کیا رہتے ہیں، اس کے ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں، انسان اس سے کچھ لرن کر رہا ہے نہیں کر رہا، ان تمام چیزوں پہ یہ فوکس کرتے ہیں۔ یہ فوکس کرتے ہیں فریم آف مائنڈ پر، یعنی انسان کی ذہن کی ساخت کیا ہے، نہ کہ باڈی آف آئیڈیاز، یعنی صرف سوچنے پر اور آئیڈیاز پر بیس نہیں کرتے۔ اور ان کے نزدیک وہی آئیڈیاز اچھے اور صحیح ریلائبل آئیڈیاز ہیں جنہیں ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس فلاسفی میں پریگمیٹسٹ جو ہے وہ آئیڈیاز دیتے نہیں ہیں بلکہ ان آئیڈیاز کو ویریفائی کرتے ہیں۔ اور پریگمیٹزم میں جو مین اصل مقصد ہے، پرپس ہے، وہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے پریکٹیکل اور ایکسپیرینس کے اوپر۔ اب اگر ہم اس کے مین کنٹریبیوٹرز کی بات کریں کہ اس میں مین کنٹریبیوشن کس کس نے کیا، تو سب سے پہلے 16th سینچری میں فرانسس بیکن نے ہے وہ امپیریکل اپروچ اور ریشنل اپروچ کی بات کی جو کہ بیس کرتی تھی پریگمیٹزم میتھڈ کے اوپر۔ اس کے بعد چارلز ایس پیئرس، ولیم جیمز، جان ڈیوی، ڈبلیو ایچ کلپیٹرک، جے ایل چائلڈز اور اس کے علاوہ ریٹرن نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے پریگمیٹزم کے اندر۔ اور جان ڈیوی نے بھی اس پریگمیٹزم فلاسفی پہ بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اس فلاسفی نے ایجوکیشن سسٹم پہ بہت زیادہ انفلوئنس کیا، نہ صرف امریکن ایجوکیشن سسٹم پر بلکہ پوری دنیا کے ایجوکیشن سسٹم پر۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چائنا وزٹ کیا اور چائنا کے ایجوکیشن سسٹم میں بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ میٹا فزکس کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا پریگمیٹزم، تو جان ڈیوی کہتے ہیں کہ نو تھیوری آف ریئلٹی ان جنرل از پاسبل، یعنی ریئلٹی کی کوئی بھی تھیوری پاسبل نہیں ہے جسے جنرلی ہم دے سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریئلٹی وہی ہے جو انسان اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ دنیا کانسٹنٹ نہیں ہے، یعنی وہ مستقل چینج ہو رہی ہے، وہ چینجنگ ہے، انفنشڈ ہے اور وہ مستقل گرو کر رہی ہے، اس میں مستقل تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ولیم جیمز کہتے ہیں کہ the past was not perfect, the present is not satisfactory and the future is partially controllable۔
یعنی جو پاسٹ تھا وہ پرفیکٹ نہیں تھا، وہ بھی چینج تھا ہمارے پریزنٹ سے، اور جو ہمارا فیوچر ہے وہ ہمارے یقیناً پریزنٹ سے چینج ہوگا۔ اور جو انسان ہے وہ بھی کائنات کا حصہ ہے، کائنات کیونکہ مختلف ادوار میں چینج ہو رہی ہے، اس لیے انسان کی زندگی میں بھی مختلف چینجز ہوتے رہتے ہیں اور وہ اپنے مختلف ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی ریئلٹی کی پراپر تھیوری نہیں دی، اسی لیے ان پر یہی بہت بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ میٹا فزکس کے حوالے سے انسفیشینٹ فلسفی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں ایپسٹیمولوجی، جسے نالج کہا جاتا ہے، تو یہ بات کرتے ہیں کہ نالج وہی اصل ہے جو انسان اپنے ایکسپیرینس سے حاصل کر سکتا ہے، اور نالج بائی ایکٹنگ، بائی ڈوئنگ اور بائی لیونگ، یعنی انسان کیسے رہتا ہے، زندگی رہنے سے، گزارنے سے، کرنے سے جو نالج حاصل کرتا ہے وہی اصل نالج ہوتی ہے۔ اور یہ سیکنڈری امپورٹنس دیتے ہیں ریڈنگ اور اسپیکولیشن کو، اور ان کے نزدیک نالج وہی پریفریبل ہے جو پریزنٹ ڈے پرابلمس کو سالو کرتی ہو، یعنی وہ نالج نہیں جو انسان کے صرف ذہن میں موجود ہے، بلکہ وہ نالج جو انسان کے آج کے مسائل حل کرتی ہو۔ اس کے علاوہ ان کے نزدیک نالج اور اس کی آئیڈیاز کی امپورٹنس تب ہے کہ جب ان آئیڈیاز کو پریکٹس کیا جائے اور پریکٹیکل کے ذریعے انہیں پروف کیا جا سکے۔ یہ ریزن اور لاجک کو بھی اسی صورت میں مانتے ہیں جب انہیں ایکشن میں لایا جا سکے۔ ایکسیولوجی، ایکسیولوجی یعنی ویلیوز کے بارے میں ایک بات کرتے ہیں کہ پرماننٹ ویلیوز اور اسٹینڈرڈ ویلیوز پر پریگمیٹسٹ بلیو نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو بھی ویلیوز ہیں انسان سوسائٹی سے آبٹین کرتا ہے، اور ویلیوز بھی جس طرح انسان کی لائف مختلف چینج ہو رہی ہے، اس طرح انسان کی جو ویلیوز ہیں اور جو معاشرے کی ویلیوز ہیں وہ بھی ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پریگمیٹسٹ ایجوکیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا مین فوکس ہے فلسفی آف ایجوکیشن، تو ایجوکیشن کے بارے میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے ہم بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ناٹ اے پریپریشن آف لائف بلکہ ایجوکیشن لائف اٹ سیلف۔ ایجوکیشن زندگی کی تیاری کے لیے نہیں ہے بلکہ ایجوکیشن خود زندگی ہے، اس لیے وہ ایجوکیشن کو نیچرل نیسیسٹی قرار دیتے ہیں، یعنی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ گروتھ جو ہے وہ انسان کی زندگی کی کریکٹرسٹک ہے، جبکہ ایجوکیشن جو ہے وہ انسان کی خود زندگی ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن انسان کی تمام صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ ذہنی صلاحیتیں ہوں، جسمانی، معاشی یا معاشرتی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از سوشل نیسیسٹی، کسی بھی معاشرے کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کے ایجوکیشن سسٹم پہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، اور کوئی بھی جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم اس لیے دیتی ہے کہ اس معاشرے کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے بچہ پارٹیسپیٹ کر کے، مختلف ایکٹیویٹیز کر کے، ایکسپیرینس کر کے جو ہے وہ اپنے معاشرے کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ایجوکیشن کے ایمز کے بارے میں پریگمیٹسٹ کیا کہتے ہیں، تو وہ جنرل ایمز پہ بلیو نہیں کرتے، وہ انڈیویجویلٹی پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے انسان کی اپنی نیچر، اپنی ضرورت کے مطابق مختلف ایمز ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی پریگمیٹسٹ کی مختلف رائٹنگز کو دیکھتے ہوئے دو ایمز ایسے ہم نے نکالے ہیں کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرل ایمز ہیں اکارڈنگ ٹو پریگمیٹزم، جس میں نیچرل ڈیولپمنٹ یعنی انسان کی نیچرل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایجوکیشن کے ذریعے انسان بنیادی طور پر سیکھتا ہے، اور گروتھ ہوتی ہے اس کی جسمانی، ذہنی، تمام تر صلاحیتوں کی۔ اس کے علاوہ سوشل ایفیشنسی یعنی انسان کی جو سوشل ایفیشنسی ہے وہ بھی ایجوکیشن کے ذریعے ہی امپروو کرتی ہے۔ تو اس لیے ایجوکیشن کا جو مقصد ہے وہ نیچرل ڈیولپمنٹ کرنا بچے کی، اور سوشل ایفیشنسی کو بڑھانا۔ اس کے بعد اگر بات کریں کہ اسکول کے بارے میں پریگمیٹسٹ کیا کہتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ اسکول سوشل انسٹیٹیوشن ہے، بلکہ وہ چھوٹی سی سوسائٹی ہے، سوسائٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے،
اور اسکول ایسا ہے کہ جہاں پر بچہ جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، مختلف ایکسپیرینسز کرتا ہے، ان سے سیکھتا ہے۔ پریگمیٹسٹ کے نزدیک اسکول ایسا نہیں ہے کہ جیسے کلاس روم ہو، اس کے اندر جو ہے وہ لائنز اور روز بنی ہوئی ہوں، بچہ صرف ایک جگہ بیٹھا ہوا ہو اور مستقل بیٹھ کے بس سیکھ رہا ہو، بلکہ وہ جو ہے وہ ایسا اسکول چاہتے ہیں کہ جس کے اندر بچہ ایکٹیو لرنر ہو، اس کی لرننگ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہو، ایکسپیرینس کے ذریعے ہو، اور وہ لیبارٹری ٹائپ کے اسکولز کے بھی حامی ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اسکول ہی ایسی جگہ ہے جہاں بچہ وہ چیزیں سیکھتا ہے جو بعد میں اسے سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرنی ہو۔ پریگمیٹزم اینڈ ٹیچر۔ پریگمیٹزم جو ہے وہ ٹیچر کو ایک لیڈر کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ ایک لیڈر ہونا چاہیے، ایک گائیڈ ہونا چاہیے، بچوں کو سکھائے کہ انہوں نے کیسے لرن کرنا ہے، ایکٹیویٹیز بتائے، لیکن اپنی پرسنالٹی کو بچے کے اوپر امپوز نہیں کرے۔ اس کا جو شیڈو ہے وہ بچوں کی پرسنالٹیز پر نظر نہیں آنا چاہیے، کوئی بھی چیز ان کے اوپر امپوز نہیں کرے، ان کے لیے آرگنائز کرے ایکٹیویٹیز کو، سوشل لائف کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی نیچرل ڈیولپمنٹ کے لیے۔ پریگمیٹزم اینڈ پیپل۔ پریگمیٹزم لرنر کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ جو اصل مرکز ہے ایجوکیشن سسٹم کا وہ بچہ ہی ہے، بلکہ کچھ پریگمیٹزم یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم اینڈ چائلڈ آر دا ٹو پولز آف سوسائٹی۔ معاشرہ ان دو پولز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ ایجوکیشن سسٹم کے اوپر اور ایک بچے کے اوپر۔ اس لیے وہ لرنر کو ایکٹیو دیکھنا چاہتے ہیں، اسے کنسٹرکٹیو دیکھنا چاہتے ہیں، کریٹیو دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا ہو جو کریٹیو ہو، کچھ نئی چیزوں کو کریٹ کرے، اپنے آپ کو کنسٹرکٹ کرے، اس کے علاوہ ایکٹیو ہو۔ اور یہ ایک سوشل بینگ بھی ہے، بچہ جو ہے وہ سوشل بینگ ہے، تو اسے اپنی سوسائٹی کی تمام ویلیوز کو بھی سیکھے اور سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہو۔ پریگمیٹزم اینڈ کریکولم۔ پریگمیٹزم کے نزدیک کریکولم ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ جو الگ الگ سبجیکٹس ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سبجیکٹس آپس میں انٹیگریٹڈ ہوں، جیسے کہ جان ڈیوی کہتے ہیں کہ جو بچہ اور کریکولم ہے یہ ایجوکیشن پروسیس کی دو لمٹس ہیں، یعنی کریکولم ایسا ہونا چاہیے جو بچے کی ذہنی، جسمانی تمام تر صلاحیتوں کے مطابق ہو اور اسے ایکسپیرینسز پرووائڈ کرے۔ اس کے علاوہ کریکولم جو ہے وہ تمام تر پرابلمز سے مل کر بنا ہو، چاہے سوشل ہو، پولیٹیکل ہو، اکنومیکل ہو اور ایجوکیشنل، تمام تر چیزوں پہ بیس کرتا ہو، اور یہ انٹیگریٹڈ کریکولم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم بات کریں اگر پریگمیٹزم اور میتھڈز آف ٹیچنگ، تو وہ ٹپیکل ٹیچنگ میتھڈز کے حامی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیچنگ میتھڈز ایسے ہوں جس میں بچوں کو ایکسپیرینس کے ذریعے، ایکٹیویٹیز کے ذریعے سکھایا جائے، جیسے وہ پروجیکٹ میتھڈ کے بہت بڑے حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پروجیکٹ میتھڈ ہونا چاہیے، بچوں کو ایک پروجیکٹ دے دیا جائے، بچے خود اس پروجیکٹ پر کام کریں اور اس سے سیکھیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ میتھڈ کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں، جس میں پرپسنگ، پلاننگ، ایگزیکیوٹنگ اینڈ ایویلیویٹنگ، یعنی بچہ خود ہی اپنے ایم کو سمجھتا ہے، اسے اپنے پروجیکٹ کو پلان کرتا ہے، اس پہ کام کرتا ہے اور اسے بعد میں ایویلیویٹ کرتا ہے۔ وہ ڈسکشن میتھڈ پہ بھی زور دیتے ہیں، ڈسکشن کے ذریعے بھی بچے کی وربل اور تمام تر صلاحیتوں کو نکھارا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی میتھڈز آف ٹیچنگ ہیں جو ایکٹیویٹی بیسڈ ہیں، جیسے لرننگ بائی ڈوئنگ، اس کے علاوہ سائنٹیفک میتھڈ، ان تمام میتھڈز پہ پریگمیٹزم زور دیتا ہے۔ اس کے بعد بات کریں پریگمیٹزم اینڈ ڈسپلن۔ پریگمیٹزم جو ہے وہ بچوں کو بہت زیادہ فریڈم دیتا ہے، وہ بچوں کے اس طرح کی ڈسپلن کا حامی نہیں ہے کہ بچوں کو ایک جگہ پر چیئر پر بٹھا کر پڑھایا جائے، مستقل انہیں پیسو لرنر رکھا جائے، بلکہ پریگمیٹزم والے کہتے ہیں کہ بچوں کو فل فریڈم دیا جائے اور بچوں کو اویئرنیس دی جائے، ان کے اندر انٹرنلی کنٹرول ہو، وہ خود کو انٹرنلی کنٹرول کریں، خود سوچیں سمجھیں کہ انہیں کن چیزوں پہ، ایکٹیویٹیز پہ رسپانس کرنا چاہیے اور کس طرح اپنی پرسنالٹی کو وہ ڈسپلن کریں، اور باقاعدہ طور پر ان کے اندر ڈسپلن ہو، نہ کہ ان کو زبردستی باہر ایک اتھارٹیرین انداز میں ان کو زبردستی کنٹرول کیا جائے۔ اب اگر ہم اسے انالائز کریں آج کل کی دنیا کے مطابق، تو یہ ایک ماڈرن فلسفی ہے، اس کے اندر کچھ خامیاں بھی ہیں، جیسے کہ میٹا فزکس کے حساب سے انسفیشینٹ ہے، اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ سبجیکٹ میٹر کو بھی بہت زیادہ اس میں اگنور کیا گیا ہے، ویلیوز کو بھی اگنور کیا گیا ہے، لیکن بہت ساری باتیں اس میں اچھی بھی ہیں، جیسے ماڈرن ایجوکیشن کو انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے، بچے کو جو ہے وہ ایکٹیو لرنر بنایا ہے، اور
ایجوکیشن میں ایسی ریفارمز کی ہیں جو ماڈرن ایجوکیشن میں بہت زیادہ اہم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جیسے پروجیکٹ میتھڈ ہے، جیسے پرابلم سالونگ میتھڈ ہے، اس طرح کے میتھڈز ہیں جو عام طور پر ہر جگہ ہر طرح کے ایجوکیشن سسٹم میں پاسبل نہیں ہوتے، ہر طرح کی ایج گروپ کے بچوں کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوتے کہ انہیں امپلیمنٹ کیا جائے۔ بہرحال کچھ چینجز کے ساتھ یہ فلسفہ ایجوکیشن سسٹم پہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے اور اس کے بہت زیادہ مثبت اثرات بھی نظر آئے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔